السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ پیارے دوستوں، میں اکثر جو آپ لوگ کے ساتھ اردو میں سٹوری شیئر کرتی ہوں وہ میں کئی بار کہہ چکی ہوں، انگلش میں بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں، تو پلیز اس کو بھی دیکھا کریں اور مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اچھا دوستوں، آج کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، تو ان کا گھر جو ہے ہمارے گاؤں میں ہے، تو وہ لوگ مطلب ان کا آبائی جو گھر ہے وہ ہمارے گاؤں میں، جبکہ وہ لوگ اب کسی دوسرے علاقے یعنی کسی شہر میں رہتے اپنے بچوں کے تعلیموں وغیرہ کے لیے، اور کہتے ہیں نا کہ شہر میں تعلیم اور جو ایجوکیشن سسٹم ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ وہاں ہے، مطلب وہاں رہ رہے، لیکن ان کا جو اپنا گھر ہے وہ گاؤں میں ہے۔ تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ مطلب آپ میں سے کوئی بھی روز جایا کرے اور گھر کا مطلب گھر کی دیکھ بھال کے لیے، مطلب کوئی اس پر قبضہ نہ جمائے، اور مطلب ان کی چیزوں کو اور ان کے دروازوں کو جو لاک لگے ہو اس کی دیکھ بھال کے لیے ہفتے میں 1-2 بار آپ لوگ ضرور جایا کریں۔ تو میرے 2 بھائی وہاں اکثر جاتے تھے اس گھر کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو کچھ دن پہلے میرے بھائی نے کہا کہ میں بہت ڈر گیا ہوں اس گھر میں، کیونکہ ایک تو وہ مطلب ایسی پہاڑی علاقوں میں ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے گاؤں بہت مطلب گاؤں کے گھر بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت ویران یعنی ایک گھر دوسرے گھر سے بہت دور ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی مل کے جو بندے کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر کے اندر تھا تو پہلے تو میں نے کچھ نوٹ نہیں کیا، لیکن پھر میں مطلب سارے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، تو اچانک میری نظروں سے کوئی چیز اس طرح مطلب جیسے میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری ہو، میں نے ویسے ہی مطلب میں ایک دم رک گیا، لیکن میں سمجھا کہ ایسے ہی مجھے کچھ فیل ہوا، یعنی کچھ ہے نہیں۔ پھر میں وہاں اپنے دوسرے مطلب جو رشتہ دار اس کے ساتھ گیا تھا اس سے باتوں میں لگ گیا، باتیں ہم دونوں کر رہے تھے، تو اچانک مجھے پھر سے فیل ہوا کہ مطلب کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے کمروں کے کھڑکیوں سے۔ تو وہ گھر اس طرح بنا ہے کہ جو کمرے ہیں وہ گھر کے بیچ میں ہیں، اور ارد گرد جو ہے پورا گھر مطلب خالی ہے، ایک تنگ سی گلی جیسی گلی نما گھر ہے، تو کافی خوفناک ہے، اس میں ایک بہت بڑا صحن بھی ہے۔ تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح گھر کے گرد چکر لگا رہے تھے اس تنگ گلی میں، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا، جیسے کوئی چمک میری آنکھوں کے سامنے سے پھر سے گزری ہو، تو میں کافی ڈر گیا اور کافی پریشان ہوا۔ پھر میں برآمدے میں آیا، تو اس سے پہلے 2 دن پہلے ہم لوگ گئے تھے، تو میرے پاس ایک پتا تھا، جیسے ہوتا ہے نا درخت کا کوئی پتا، کوئی لیف وغیرہ، تو اس نے کہا کہ وہ میرے ہاتھ میں تھا، تو وہ میں نے باہر برآمدے میں رکھا تھا، لیکن جب میں پھر اب 2 دن بعد مطلب میں اس برآمدے میں ٹہل رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ پتا کمرے کی کھڑکی میں اندر کی طرف سے موجود ہے، یعنی باہر سے تو مطلب کھڑکیاں بند ہیں، لیکن وہ شیشے کی کھڑکیاں تھی، تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ پتا کمرے کے اندر ہے، تو مجھے اور بھی ڈر لگا، میں بہت زیادہ ڈر گیا، تو میں اچانک باہر آیا، تو مطلب 3 واقعے ایک ٹائم پہ اس کے ساتھ ہوا کہ پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی سایہ گزرا، پھر اچانک کوئی چمک سا اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا، 2 ہوا، پھر اس نے دیکھا کہ یہ پتا 2 دن پہلے اس کے ہاتھ میں تھا اور یہ لوگ باہر تھے، یعنی گھر کے اندر کی چابیاں ان لوگوں کے پاس نہیں تھی کہ یہ لوگ گھر کے اندر یعنی کمروں میں داخل ہو کے یہ پتا وہاں رہ گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتا میرے ہاتھ میں تھا اور ہم لوگ برآمدے میں تھے، پھر میں نے وہاں رکھا، خوبصورت سا ایک پودے کا پتا تھا، تو ہم لوگ پھر وہاں باہر سے آ گئے، یعنی کمروں کے اندر ہم لوگ نہیں گئے تھے۔ اب جب ہم گئے دوبارہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ پتا جو میرے ہاتھ میں تھا اب کمرے کے اندر موجود ہے، یعنی میں نے شیشے میں دیکھا کہ وہ کھڑکی میں کمرے کے اندر کی طرف سے پڑی ہوئی ہے۔ اوف اللہ، اس نے کہا میں بہت ڈر گیا، میرا تو جسم ہی ٹھنڈا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے 2 بار میری آنکھوں کے سامنے سے کوئی چیز مطلب اس طرح تیزی سے گزرا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس دن بہت خوف آیا، تو میں ڈائریکٹ باہر آیا۔ اب جب میں باہر آیا تو میرا رشتہ دار بھی گھر میں تھوڑا گھوما پھرا اور پھر باہر آیا کہ یار تم
کیوں آئے باہر؟ تو میں نے ان سے کہا چلو اب چلتے ہی، دیر ہو رہی ہے، یہ شام کا ٹائم تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ اتنا بڑا گھر اور ویران پڑا ہو، اور پھر یہ لوگ جو ہے شام کے ٹائم اس میں اندر چہل قدمی کر رہے ہیں، اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، آبادی بہت، ان سے دوسرا گھر بہت دور تھا، اور جو گھر ان کے نزدیک تھے وہ سب خالی تھے۔ اس گاؤں میں یہ مسئلہ بہت ہے کہ زیادہ تر گھر خالی ہوتے ہیں آپ کے گھر کے قریب، یعنی سب لوگ باہر ملکوں میں یا شہروں میں جا چکے ہیں۔ وہ گاؤں اتنا مطلب اب اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہے، بہت کم جو غریب لوگ ہیں یا وہاں کے جو بہت زیادہ وہاں سے مطلب جو اٹیچ لوگ ہیں صرف وہی وہاں رہتے، باقی سب لوگ بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ملکوں میں چلے گئے تعلیم کے لیے اور اپنے جابز وغیرہ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ترقی کے لیے لوگ باہر جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگا اور ہم کافی پریشان تھے، ہم واپس آئے۔ اب 2 دن بعد وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ پھر جاتے ہیں، ایک چکر لگاتے ہیں۔ تو اب جب ہم لوگ آئے واپس تو میں بالکل برآمدے میں نہیں گیا، بلکہ باہر صحن میں ہی میں موجود تھا، اور مطلب سردی بہت تھی تو دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میرا دوسرا بھائی گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ تو اس نے بھی یہ فیل کیا، وہ واپس آئے، حالانکہ ہم لوگ اس دن صبح صبح گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یار جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ بھی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز بہت تیزی سے میرے آنکھوں کے سامنے سے مطلب گزر جاتا ہے، لیکن میں اسے اپنی مطلب وہ کہتے نا ایک فیلنگ، ایک احساس ایسی ہی مطلب کہ میں نے ایسی کچھ محسوس کیا، کچھ ہے نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر کافی اب مطلب ویران ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایک گھر اتنے دنوں سے خالی پڑا ہو، اس میں اتنے پودے اور درخت اور گھنے گھنے درخت موجود ہو، جھاڑیاں موجود ہو، اور 3-4 کمرے، اتنے بڑے صحن میں 3-4 کمرے بیچ میں موجود ہو، اس کے ارد گرد کا پورا جو باؤنڈری تھا وہ خالی تھا، اور دور دور تک پھر کوئی گھر نہیں تھا، اور جو گھر موجود تھے وہ سب خالی تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھی کافی خوف آنے لگا، اور میں نے ان سے کہا کہ آئندہ ہم یہاں نہیں آئیں گے۔ تو پھر ہم لوگ چلنے کے لیے جیسے تیار ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دروازے کا جو لاک ہے اسے کافی مطلب کسی نے چھیڑا ہے، یعنی کھولنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس سے بھی ہمیں کافی ڈر لگا۔ تو ہم نے پھر خیر ہم نے اس طرح تو نہیں چھوڑا، ہم جا کے ایک نیا لاک لے کے آئے اور اس لاک کو چینج کیا، لیکن جب ہم نے دروازہ کھولا تو ہم اندر بھی آ گئے۔ اندر تھوڑی بہت ہم نے مطلب ہم گھومے پھرے، اور پھر جو ہے بس ہم واپس باہر نکلے، کیونکہ ہمیں کافی ڈر لگ رہا تھا۔ گھر کے اندر مطلب کافی ویرانی تھی۔ تو بس دوستو یہی سٹوری تھی جو کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کہ ایسے چھوٹے موٹے واقعات اکثر آپ لوگ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کو ضرور میرے ساتھ کمنٹ میں شیئر کیا کریں، تاکہ میں اس پہ سٹوریز بنایا کروں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کی ہیلپ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتا دیا کریں۔ اوکے، اگر آپ لوگ میرے چینل کو پسند کرتے ہو اور میرے سٹوریز کو، تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔